میں آپ کا السلام علیکم طلبہ، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں الرضا میتھمیٹکس کلاسز میں۔ پیارے طلبہ، آج ہم 8ویں جماعت کا سبق نمبر 2 جس کا نام ہے متوازی خطوط اور تقاطع، اس سبق کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے اس سبق کے بارے میں ہم مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ پیارے طلبہ، سبق کا نام ہمارا متوازی خطوط اور تقاطع ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اس سبق میں ہمیں 3 نام ملتے ہیں۔ پہلا نام ہمیں ملتا ہے متوازی، دوسرا ملتا ہے خطوط اور تیسرا ملتا ہے تقاطع۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم سبق کے نام کی انالیسس کرتے ہیں، یعنی ہم ان کی تعریفیں جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم خطوط کے بارے میں جانیں گے کہ خط کی تعریف ہمارے پاس کیا موجود ہے، کیونکہ جب ہمارے پاس خط رہے گا تبھی ہم متوازی بتا پائیں گے، ہمارے پاس خط رہے گا تبھی ہم اس کا تقاطع بتا پائیں گے۔ تو آئیے خط کی تعریف دیکھنے سے پہلے ہم نقطے کی تعریف دیکھتے ہیں کہ نقطے کی تعریف ہمارے پاس کیا ہے۔ یعنی قلم یا نوکدار پنسل سے کاغذ پر ایک نشان بنایا جاتا ہے جو نقطہ کہلاتا ہے، جیسا کہ آپ کو شکل میں دکھائی دے رہا ہے۔ اسے ہم ظاہر کرنے کے لیے انگریزی کے بڑے حروف کا استعمال کرتے ہیں۔ آئیے اگلی ہیڈنگ ہے ہماری خط کی ڈیفینیشن نقطے سے مل کر بنی ہوئی ہے، یعنی نقاط کا ایسا سیٹ جو ایک ہی مستوی میں واقع ہو خط کہلاتا ہے۔ مستوی یعنی کسی سمتوں میں اپنے آپ کو کھنچتا ہوا لے جانا۔ دیکھیے خط اس طرح سے 2 سرے ہیں اس کے، دونوں کے دونوں سرے اس کے لامحدود ہے۔ خط ہمیشہ لامحدود پایا جاتا ہے۔ یہ جو دوسری شکل آپ کے سامنے دکھائی دے رہی ہے، یہ ہماری شعاع کی شکل ہے۔ کس کی شکل ہے؟ شعاع کی۔ خط اور شعاع میں یہ فرق ہے کہ شعاع کا ایک سرا محدود ہوتا ہے اور دوسرا سرا لامحدود ہوتا ہے۔ تیسرا جو خط آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے، یہ قطع خط ہے۔ کیونکہ ہم خط کو ظاہر تو نہیں کر سکتے، اس لیے ہم خط کو ظاہر کرنے کے لیے قطع خط کا استعمال کرتے ہیں، اور قطع خط کے دونوں سرے محدود ہوتے ہیں۔ تو پیارے طلبہ، ہم نے خط کی ڈیفینیشن دیکھے، اب ہمارے پاس 2 نقاط اور بچے ہیں، ایک متوازی اور تقاطع۔ آئیے متوازی خطوط کیا ہوتے ہیں؟ مقابل کی شکل کا مشاہدہ کیجئے۔ دیکھیے آپ کو 2 خط اپوزٹ میں دکھائی دے رہے ہیں، تو متوازی خطوط کسے کہتے ہیں؟ تو متوازی خطوط ایک ہی مستوی میں ایک دوسرے کو قطع نہ کرنے والے خطوط کو متوازی خطوط کہتے ہیں۔ پیارے طلبہ، کہ 2 خطوط اگر ایک ہی مستوی میں واقع ہو، یعنی دیکھیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے دونوں سرے ایک ہی سمتوں میں جاتے دکھائی دے رہے ہیں اور ادھر کی بھی سرے، لیکن ان دونوں خطوط کا فاصلہ اگر یکساں رہتا ہے تو یہ دونوں خطوط ایک دوسرے کے متوازی پائے جائیں گے۔ اگر ان دونوں خطوط کا فاصلہ اگر تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی ہو جاتا ہے، یعنی کم و بیش کم زیادہ ہو جاتا ہے، تو یہ خطوط کچھ حد تک تو متوازی رہیں گے، لیکن ایک سرا ایسا ہے کہ جہاں پر یہ آپس میں ایک دوسرے کو قطع کریں گے۔ تو یہاں پر پیارے اسٹوڈنٹ، مستوی میں واقع ایک دوسرے کو قطع نہ کرنے والے خطوط کو ہم کیا کہتے ہیں؟ متوازی خطوط کہتے ہیں۔ لیکن وہ متوازی خطوط کب متوازی ہوں گے؟ جب ان کے درمیان کا فاصلہ یکساں پایا جائے گا۔ اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم علامت اس طرح کی استعمال کرتے ہیں۔ آئیے مثلاً میں آپ کو ذہن نشین کرتے چلوں کہ متوازی خطوط کون کون سے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ریگولر لائف میں ہم نے دیکھا ہوا ہے، ریل کی پٹریاں، سڑک کے 2 کنارے، یہ تمام مثالیں 2 متوازی خطوط کی ہے۔ آئیے اگلا پوائنٹ ہمارے سبق کا جو ہے خط تقاطع۔ تو تقاطع مینس، دیکھیے آپ کو 3 شکلیں اوپر دکھائی دے رہی ہے، ABC۔ شکل نمبر 1 جو ہے ہماری، یہ ایک کھڑکی کی شکل دکھائی دے رہی ہے، جس میں 3 سلاخیں آپس میں متوازی دکھائی دے رہے ہیں اور
ایک خط جو ہے، ایک سلاخ جو ہے وہ تینوں کو کاٹتی ہوئی گزر رہی ہے۔ دوسری شکل بھی میں صرف دو ہی خطوط ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، اور تیسری جو شکل ہے وہ ہے کینچی کی، جو آپس میں ایک نقطے پر آپ کو کاٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو آئیے تقاطع مینس یعنی کیا؟ تو تقاطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا۔ تو پیارے طلبہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ خط تقاطع ہم کسے کہیں گے۔ تو شکل نمبر 1 میں دیکھیے، 3 متوازی خطوط کو جب ایک خط تقاطع کاٹتا ہے تو ظاہر سی بات ہے تینوں متوازی خطوط کو وہ کاٹ رہا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی خط دیے ہوئے دو خطوط کو دو مختلف نقاط پر قطع کرتا ہو تو اس خط کو ان دو خطوط کا تقاطع کہتے ہیں۔ جیسا کہ شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس شکلوں میں 3 خطوط کو ایک خط تقاطع کاٹ رہا ہے، اس لیے ان تینوں خطوط کا خط تقاطع جہاں پر کٹا ہوا حصہ ہم لوگوں کو دکھائی دے گا وہ اس کا خط تقاطع کہلائے گا۔ اب شکل نمبر 2 اور 3 میں دیکھیے کہ دو ہی خطوط آپس میں ایک دوسرے کو قطع کر رہے ہیں، اس لیے ان کا نقطہ تقاطع صرف 1 ہوگا۔ کتنا ہوگا؟ 1۔ اور پہلی شکل میں کتنے ہیں خط تقاطع؟ 3۔ آئیے کی پہلی ہیڈنگ لیتے ہیں۔ ہمارے سبق کی پہلی ہیڈنگ ہے کہ تقاطع کے ذریعے بننے والے زاویے۔ تو پیارے طلبہ ہم نے سبق کا مطلب اچھی طرح سے جان لیے کہ متوازی خطوط کیا ہوتا ہے، خط کیا ہوتا ہے اور تقاطع کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پچھلی سلائیڈیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی تو تقاطع کے ذریعے بننے والے زاویے بھی آپ کی سمجھ میں جلد آ جائیں گے۔ تو آئیے تقاطع کے ذریعے بننے والے ہمارے پاس زاویے کتنے ہوتے ہیں۔ تو پہلا زاویہ ہوتا ہے نظری زاویہ، دوسرا زاویہ ہوتا ہے داخلی زاویہ، اور تیسرا زاویہ ہوتا ہے متبادلہ زاویہ۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم نظری زاویے کے بارے میں جانتے ہیں۔ نظری زاویہ یعنی ایک جیسا نظر آنے والا۔ ہم سمپل سی زبان میں اسے سمجھنے کے لیے لفظ استعمال کریں تو جو ایل نما ہوتا ہے، کیا نما ہوتا ہے؟ ایل نما۔ تو دیکھیے ایک شکل آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اس شکل میں 2 متوازی خطوط دکھائی دے رہے ہیں۔ پہلا ہے آر بی اور دوسرا خط ہے جے جی، جو دونوں متوازی خطوط ہیں۔ ان کو ایک خط تقاطع کاٹتا ہوا گزر رہا ہے جس کا نام ہے پی اے، اور جہاں پر وہ ایک دوسرے کو قطع کر رہا ہے وہ پہلے خط کو ایس پر قطع کرتا ہے اور دوسرے خط کو ایم پر قطع کر رہا ہے۔ تو پیارے طلبہ ہم کو 2 متوازی خطوط اور ایک خط تقاطع میں نظری زاویہ تلاش کرنا ہے۔ یاد رکھیے نظری زاویے کی پہچان میں آپ کو بتا چکا ہوں، خط ایل۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ 2 متوازی خطوط اور ایک خط تقاطع میں کتنے نظری زاویے بنتے ہیں۔ اور سے شکل کی طرف دیکھیے، پی سے ہم ایس کے پاس آئے، پھر آر کی طرف گئے، تو پہلا زاویہ ہم کو ملا پی ایس آر۔ آئیے اسی طریقے کا زاویہ ہم دیکھتے ہیں کون سا ہے ہمارے پاس۔ تو دیکھیے ایس سے ایم کی طرف گئے، پھر ایم سے ہم جے کی طرف گئے، تو دوسرا زاویہ ہم کو مل گیا زاویہ ایس ایم جے۔ آئیے دوسرا زاویہ دیکھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ آپ کو شکل پر غور کرنا ہے کہ نظری زاویہ شکل میں کہاں پر بن رہا ہے، میں نے آپ کو نشانی کے ذریعے بتاتا چلتا ہوں۔ اگلا زاویہ ہمارا آر سے ایس کی طرف اور ایس سے ایم کی طرف، تو دوسرا زاویہ ہمارا آر ایس ایم۔ آئیے اس کی طرح دکھنے والا زاویہ اور کون سا ہے؟ جے ایم ایم اے برابر۔ اب تیسرا زاویہ دیکھتے ہیں، زاویہ نمبر 3 پی سے ایس، ایس سے بی، زاویہ پی ایس بی، اسی طرح دکھنے والا زاویہ برابر ایس سے ایم اور ایم سے جی برابر زاویہ ایس ایم جی۔ آئیے چوتھا زاویہ ہم تلاش کرتے ہیں، زاویہ نمبر 4 بی ایس ایم۔ آئیے دیکھتے ہیں بی ایس ایم کہاں پر ہے۔ دیکھیے بی ایس ایم، اور اسی طرح دکھنے والا زاویہ جی ایم اے۔ تو پیارے طلبہ آپ نے دیکھا کہ 2 متوازی خطوط اور ایک خط تقاطع سے نظری زاویے میں کل کتنے زاویے بنتے ہیں؟ 4۔ آئیے یاد رکھیے ہم نے ابھی تک کیا سیکھا۔
اس کی خصوصیات ہے ہمارے پاس کہ دو متوازی خطوط پر جب ایک خط تقاطع سے بننے والے نظری زاویوں کی جوڑیا کی پیمائش ہمیشہ مساوی ہوتی ہے. اور اس کی دوسری خصوصیت ہے کہ متوازی خطوط پر خط تقاطع سے بننے والے نظری زاویوں کی کل جوڑیاں کتنی ہوتی ہے؟ 4 ہوتی ہے. پیارے طلباء، آپ کو یہ چھوٹی سی سلائیڈ پسند آئی ہوں گی. آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ متوازی خطوط، خط تقاطع کیا ہوتا ہے اور نظری زاویہ کس طرح سے دو متوازی خطوط اور خط تقاطع میں ہم بناتے ہیں. آئیے اگر کام کے لیے میں آپ کو سوال دے رہا ہوں. آپ کو نظری زاویہ کی جوڑیاں لکھنی ہے. آپ کا بہت بہت لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب